اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عزیر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ابلاغ ٹی وی۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا تجزیہ پیش کریں گے موجودہ حالات کے حوالے سے، شاید اس طرف ابھی تک کسی نے قدم نہ اٹھایا، اور یہ وہ حقیقت پسندانہ گفتگو ہے جو آنے والے دنوں میں واضح طور پر آپ کو نظر آ جائے گی۔ آج اداروں کی ساکھ جو ہے بالکل داؤ پر لگی ہوئی ہے، اور سپریم کورٹ نے ضمنی انتخابات کے پی اور پنجاب کے جو انتخابات ہونے ہیں اس حوالے سے از خود نوٹس لے لیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے، اور سپریم کورٹ نے اس حوالے سے اہم ترین سوالات اٹھا دیے ہیں، جس میں سوالات کیے گئے ہیں کہ انتخابات کی تاریخ کس نے دینی ہے، انتخابات کس نے کرانے ہیں، الیکشن کرانے کا ذمہ دار کون ہے، آئین 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کا کہتا ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ صدر مملکت جو اس ریاست کے سپریم کمانڈر ہیں اور تمام ادارے ان کے ماتحت ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ان کے احکامات کو بھی جو ہے وہ ردی کی ٹوکری بنایا گیا اور ان کا بھی مذاق اڑایا گیا۔ کبھی ان کے خط کا جواب نہ دیا گیا، کبھی ملاقات مسترد کی گئی تو کبھی آئینی اور نئی قانونی شکیں نکال کے دی جاتی رہیں۔ جب ایک آئین میں ایک بات واضح ہے کہ جب بھی اسمبلیاں ایسے ختم ہوتی ہیں تو حکومت جو ہے وہ 90 دن کے اندر انتخابات کرانے کی پابند ہوتی ہے۔ آئین سے وائلیشن کا مطلب ہے سیدھا سادہ آرٹیکل 6۔ جی ہاں، اب یہ جتنے بھی فرار ہو رہے ہیں یہ اب اسی آئین کی قدغن میں آئیں گے۔ ادھر آج جیل بھرو تحریک کا آغاز ہو گیا ہے اور نائب کپتان شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور دیگر رہنماؤں نے لاہور میں گرفتاری دے دی ہے اور گرفتاریوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ کمال حیرانگی یہ ہے کہ وہاں پر جو پنجاب کی پولیس ہے وہ لاؤڈ سپیکر لے کر اعلان کر رہی ہے کہ آ جائیں گرفتاریوں کے لیے، قیدیوں کی گاڑیاں کھڑی ہیں، اس میں پی ٹی آئی کے کارکن بیٹھ جائیں، یعنی کہ کیئر ٹیکر حکومت یہ واضح طور پر یہ واضح کرنے چاہ رہی ہے کہ گرفتاریاں دینے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن آخر پھر گاڑیوں میں کس کو بھر کر بٹھا کر لے کر گئے ہیں؟ وزیر داخلہ موصوف فرماتے ہیں کہ 200 کارکن جو ہے ہم نے گرفتار کر لیے ہیں، لیکن ان کے دوسرے وزراء جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اتنی گرفتاریاں نہیں ہوئی ہیں، آپس میں ہی ان کے بیانات نہیں ملتے، یہ بالکل بھوتل گئے ہیں، بالکل گھبرا گئے ہیں، بالکل انشنٹ مار رہے ہیں۔ ادھر کپتان نے جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے قوم سے خطاب کر کے ایک دفعہ پھر ساری چیزیں کھول کر سامنے رکھ دی ہیں کہ اس بھانمتی کے کنبے نے کس طرح ملک کو تباہ و برباد کیا۔ اس 10 مہینے میں قرضے کہاں تک پہنچ گئے ہیں، مہنگائی کہاں تک چلی گئی ہے، ڈالر کہاں تک چلا گیا ہے، پیٹرول کہاں تک چلا گیا ہے، صنعتیں تباہ ہے، امپورٹ ایکسپورٹ تباہ ہے، سرمایہ دار یہاں سے اپنا سرمایہ لپیٹ رہے ہیں، ملک بالکل تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا گیا ہے۔ پوری قوم کو وہ 10-10 کلو کے آٹوں کے تھیلے کے پیچھے لگا دیا ہے، آٹا نایاب ہو رہا ہے۔ یہ زرعی ملک ہے، صنعتیں بند ہو گئی ہیں، فیکٹریوں کے پہیے رک گئے ہیں، گاڑیاں بنانے کی کمپنیاں بند ہو رہی ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ تباہ ہو چکی ہے۔ غز کے ملک کا کوئی ایک ایسا پہلو نہیں ہے جہاں پر تباہی کی اس حکومت نے مہر نہ لگائی ہو، لیکن یہ پھر بھی جو ہے ڈٹے ہوئے ہیں۔ اس وقت جو رجیم چینج کرنے والے ہیں وہ بھی یہ جان چکے ہیں کہ انہوں نے ایک غلط گھوڑے پر ہاتھ رکھ دیا۔ جو کہتا تھا میں بڑا سپیڈ پاکستان ہوں، عمران خان کہتے ہیں کہ ایک لندن میں آدمی بھاگا ہوا ہے، وہ وہاں سے ہدایات دے رہا ہے، یہاں پر آصف زرداری اور شہباز شریف یہ لوگ میری حکومت گرانے کے جو ہے ذمہ دار ہیں۔ لیکن کپتان نے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ آج یہ جو ہم نے جیل بھرو تحریک شروع کی ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ عوام کے دل سے وہ ڈر اور خوف نکال دیا جائے۔ شہباز شریف، آج تم دیکھ لو کہ قوم انقلاب کے لیے تیار ہے، قوم سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہے، تیار نہیں وہ سڑکوں پر آ چکی ہے۔ ہم جیل بھرو تحریک کس کو اور مزید کامیابی سے چلائیں گے۔ انہوں نے بتایا کے پی اور دیگر صوبوں سے بھی لوگ کس طرح تیار ہیں گرفتاریاں دینے کے لیے۔ پی ٹی آئی کے بقول اب ان کے پاس جیلوں میں جگہ کم پڑ جائے گی اور کارکنان جو ہیں
وہ بہت زیادہ مقدار تعداد میں جو ہے وہ گرفتاریاں دیں گے۔ وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو ہے 4 رہنما ہمارے شکنجے میں آ چکے ہیں۔ شاید وزیر داخلہ یہ بھول رہے ہیں کہ آج 2 بجے جب سپریم کورٹ میں اس انتخابات کے کیس کے حوالے سے از خود نوٹس کی سماعت ہوگی، اس وقت اس حکومت کو کہیں بھی بھاگنے کی گنجائش نہیں ملے گی، کیونکہ یہ پہلے ہی انتخابات سے بھاگ رہے ہیں۔ لیکن اب اداروں کی ساکھ کا جو ہے وہ سوال پیدا ہو گیا ہے، آئین کے تحفظ کا، اس کے استحکام کا سوال پیدا ہو گیا ہے۔ ملک میں انارکی کے مسائل ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے یہاں کوئی جنگل کا قانون ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے، کوئی کچھ روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ یہ جتنا بھی بھانمتی کا کنبہ ہے، یہ جتنے بھی امپورٹڈ گورنمنٹ کے کارندے ہیں، یہ سب جڑے ہوئے ہیں صرف ایک شخص کو گرانے کے لیے، اور وہ شخص کون ہے؟ وہ ہے کپتان عمران خان۔ عمران خان نے کہہ دیا ہے 2 ٹوک الفاظ میں کہ آپ چاہے جو مرضی کر لیں، آپ جیسا بھی کر لیں، لیکن اس دفعہ آپ بچ نہیں پائیں گے، جو مرضی حربے استعمال کریں۔ انتخابات ہونے ہیں اور جیت جو ہے وہ پی ٹی آئی ہی کی ہوگی۔ لاسٹ ٹائم تو NRO-12 کے چکر میں آپ لوگوں نے فرار حاصل کیا اور مجھے پھنسائے رکھا، لیکن اس دفعہ میں قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ ان منی لانڈر کو، ان خزانوں کے لٹیروں کو، ان عوامی دولت کے لوٹنے والوں کو، یہ ملکی خزانے خالی کرنے والوں کو قطعی طور پر کسی طرح بھی میں نہیں چھوڑوں گا، اور انہیں قانون کے تحت پابند سلاسل کیا جائے گا۔ بس یہی درد ہے، یہی تکلیف ہے جو اس پی ڈی ایم کو کھائے جا رہی ہے۔ 30-40 سال سے جو ان کی چودراہٹ قائم ہے، اس چودراہٹ کو وہ قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی انٹرفیئر نہ کرے، ان کی چودراہٹیں، ان کی وزارتیں، ان کی حکومتیں، ان کی بادشاہتیں اسی طرح چلتی رہے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ کپتان نے کہا کہ شہباز شریف یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ نے جو ہمارے دور میں جو تقاریر کی تھی اور جو مہم چلائی تھی، آج دنیا اتنی تیز ہے، سوشل میڈیا اتنا تیز ہے کہ وہ لا کر آپ کے منہ کے آگے رکھ دیتی ہے کہ آپ نے کیسے کیسے وعدے کیے، کیسے کیسے الزامات لگائے۔ یہاں کسی میڈیا کی ضرورت نہیں، اگر میڈیا ہے تو وہ صرف سوشل میڈیا ہے جو کسی کو بھی معاف نہیں کرتا۔ جو غلطی کرتا ہے اس کی غلطی آن دا ریکارڈ آتی ہے، اور آن دا ریکارڈ آتے ہی پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ آپ جو مرضی کر لیں، شکست آپ کا مقدر بن چکا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ 90 دن کے بعد جو یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، یہ کسی صورت بھی آئینی اور قانونی طور پر قائم نہیں رہ سکتی۔ اب الیکشن کرانے ہیں 90 دن کے اندر۔ آئین نے واضح اور 2 ٹوک انداز میں کہا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانے ناگزیر ہے، اور آئین کے جو خلاف چلتا ہے، جو آئین سے ماورا اقدام اٹھاتا ہے، تو اس پر آپ دیکھ لیں کہ آئین کا کون سا آرٹیکل لگتا ہے۔ سپریم کورٹ کا از خود نوٹس لینا جو ہے اس حکومت کے لیے جو ہے جو ایک نشانی ہے، یہ سمجھ لے، کیونکہ نون لیگ نے حسب روایت جیسے کہ وہ ماضی میں کرتی رہی ہے، کپتان نے بھی کہا کہ انہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا، باقاعدہ حملہ کیا، سپریم کورٹ کی تختیاں توڑی، اور اب بھی یہی ہو رہا ہے، کیونکہ ان کے پیٹوں میں درد ہو رہا ہے، ان کے دماغ معاف ہو چکے ہیں، ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں، اور انہیں اپنی آنکھ پر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، یہ دیکھ رہے ہیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، حالات ان کے قابو سے باہر ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، جیسے ہی سوموٹو ایکشن ہوگا، اس کی سماعت ہوگی، آئین کے تحت معاملات آگے چلیں گے، فیصلے آئیں گے۔ یہ امپورٹڈ حکومت کسی صورت بھی انتخابات سے نہیں بھاگ سکتی، چاہے یہ میڈیا کو جتنا مرضی خرید لے، پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، لیکن نہیں مقابلہ کر سکتے یہ سوشل میڈیا کا۔ دوسرے میڈیا کے یہ منہ بند کر لیں، اشتہارات دے دیں، پانی کی طرح پیسہ بہا دیں، لیکن اس سوشل میڈیا کا کیا ہوگا جو لمحہ بلمحہ ریکارڈ کر کے پوری دنیا میں پہنچا دیتا ہے۔ یہ ہے عوام کی آواز۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو بھی اس وقت کسی بھی میڈیا کی، صرف سوشل میڈیا ہی کافی ہے، اور سوشل میڈیا پر کپتان چھایا ہوا ہے۔
مریم اورنگزیب کو انہوں نے دوبارہ سے تیسری بار ری لانچ کیا مگر وہ بھی کامیاب نہ ہو سکی. الزام تراشی کی، خوب کی، کھلکے کی، ایک دم بلو دا بیل تک چلے گئے، لیکن آخر میں پتا چلا کہ اپنا ہی گھر کا بھید ہی ان کا لنکا ڈھا گیا. جی ہاں، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کا نجی ٹی وی کو انٹرویو سن لیں، وہ سارا اس بات کو واضح کرتا ہے کہ نون لیگ میں شگاف پڑ چکے ہیں. پی ڈی ایم حکومت جو ہے وہ تقسیم ہو چکی ہے. زرداری چاہتے ہیں کہ بلاول وزیر اعظم بنے، نواز شریف چاہتے ہیں کہ مریم اورنگزیب وزیر اعظم بنے، اور آگے شہباز شریف حمزہ شہباز کے حق میں ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بندر بانٹی ہے کہ یہ صرف اندھا باٹے ریوڑیاں اور اپنوں کو دے، باقی سارے بھوکے رہ جائیں. لیکن اب عوام کی آنکھیں کھل چکی ہیں، وہ ان کے اصلی چہرے دیکھ چکے ہیں، جو جمہوریت کا لبادہ اوڑھ کر جمہور کے حقوق کو ہی سلب کرتے ہیں. عوام انہیں نظر نہیں آتی. مہنگائی آپ دیکھیں کتنے زوروں پر پہنچ چکی ہے، پیٹرول کہاں پر پہنچ چکا ہے. آنے والے دنوں میں پیٹرول اور مزید مہنگا ہو رہا ہے، بجلی اور مہنگی ہو رہی ہے، ڈالر اور مہنگا ہو رہا ہے. آلو، دال، سبزی، گوشت، خس کے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پر کہیں سے سستائی کی مہر ثبت ہو. عوام جو ہے اس وقت بالکل مجبور ہو چکی ہے اور وہ منتظر ہے. عوام اب بدلا لے گی ان انتخابات میں اپنے ووٹ سے. جی ہاں، عوام کو دبا لیا آپ نے جتنا مرضی، اپنی حکمرانی چلانے کے لیے جو مرضی آپ نے کر دیا. ایوانوں کی تذلیل کر کے رکھ دی گئی ہے، اسمبلیاں ختم ہو چکی ہیں. اتنا بڑا بجٹ جو ہے ضمنی بجٹ، وہ انتہائی مختصر ترین ایوان سے منظور کرا لیا گیا. یہ بقول شیخ رشید کے یہ جمہوریت کے منہ پر تھپڑ ہے. اب وزیر خزانہ جو ہے اس وقت یاترا کر رہے ہیں ایوان صدر کی منتیں کر رہے ہیں کہ وہ اس بجٹ پر جو ہے جو سو کارڈ جمہوریت جس کو کہتے ہیں وہ تو ہے نہیں مگر اس ایوان نے پاس کیا ہے، وہ بجٹ بھی ابھی اڑا کھڑا ہوا ہے. ادھر آئی ایم ایف نے جو ہے مزید شرائط عائد کر دی ہیں اور وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ ابھی اور مزید مہنگائی ہوگی. اب کہتے ہیں کہ وزراء کا خرچہ کم کر دیا ہے، وزراء تنخواہ نہیں لیں گے، ان کی وی آئی پی کوئی سیکورٹی نہیں ہوگی. لیکن ایسا نہیں ہے، یہ صرف بیانات کی حد تک ہے. جب آپ دیکھ لیں کہ بادشاہ سلامت کی سواری نکلتی ہے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ روٹ کتنی دیر تک لگا رہتا ہے اور عوام کتنی دیر تک اس بند ٹریفک میں ذلیل اور خوار ہوتی رہتی ہے. انہیں ایک نصیب سے حکومت ملی تھی، لیکن رجیم چینج والوں کا بھی جو تھا، رجیم چینج والوں کا وہ ایک غلط فیصلہ تھا. عمران خان کو ہٹانا ایک غلط فیصلہ تھا، مگر شاید ابھی اللہ تعالیٰ نے عمران خان سے کوئی بہت بڑے کام لینے ہیں. جی ہاں، عمران خان کا ہٹنا جو ہے وہ ان کے مفاد میں گیا. یہی عمران خان نے کہا تھا کہ میں حکومت کے اگر باہر چلا گیا تو بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوں گا. وہ عدالتوں میں بھی پیش ہو گئے، وہ اسی زخمی ٹانگ کے ساتھ بھی پیش ہو گئے، وہ بیرون ملک علاج بھی نہیں کرانے گئے. وہ اکیلا بندہ تنہا ڈٹا کھڑا ہوا ہے. جی ہاں، کس کے لیے؟ ملک اور قوم کے لیے. آج قوم کا فرض بنتا ہے کہ وہ کپتان کا اندھا دھن ساتھ دے. بالکل کپتان حق پر ہے، اس کو ووٹ دیں گے، وہ کامیاب ہوگا. جب وہ کامیاب ہوگا تو چوروں اور لٹیروں کا بھی احتساب ہوگا. جی ہاں، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے کیسے دبایا کہ احتساب کا جو ہے نیب کا چیئرمین جو ہے اس نے بھی استعفیٰ دے دیا، کیونکہ ان کی مرضی اور منشا کے مطابق گرفتاریاں نہیں ہو رہی تھی، ان کی مرضی اور منشا کے مطابق مقدمات نہیں بن رہے تھے. عوام ہر چیز واچ کر رہی ہے، لمحہ با لمحہ عوام منتظر ہے صرف کل کی سماعت کے. جی ہاں، انشاءاللہ تعالی جیسے ہی یس نوٹس کا جلد از جلد فیصلہ ہوتا ہے جو کہ عوام دیکھ رہی ہے، اور اس کے بعد عوام اس امپورٹڈ حکمرانوں کو ایوانوں سے اٹھا کر باہر پھینک دے گی. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. ویلاگ پسند آئے تو لازمی لائک اور شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.